ایک تو آپ یہ بلڈنگ دیکھیں کہ یہ بلڈنگ جو ہے یہ رہنے کے قابل نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ کمروں میں، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ججز کو باتھ رومز میں بٹھایا ہوا ہے انہوں نے، اور وہاں پہ نہ کسی گواہ کے کھڑے ہونے کے لیے کوئی جگہ ہے، نہ کسی ملزم کے کھڑے ہونے کے لیے جگہ ہے، اور ججز جو ہیں وہ اپنا کورٹ ورک بھی جو ہے وہ بھی مناسب طریقے سے، بہتر طریقے سے جو ہے وہ نہیں کر سکتے. یعنی یہ حکومت جو ہے اس کو کسی چیز کا دھیان نہیں ہے. پچھلے یعنی 3.5-4 سال سے ان کی ایک ہی پالیسی ہے، اور وہ ہے انتقام، اور انتقام بھی گھٹیا انتقام. جتنے یہ اپنی سوچ میں اور اپنی فطرت میں گھٹیا ہے، اتنا ہی گھٹیا انتقام جو ہے وہ اپنے مخالفین سے یا اپوزیشن لے رہے ہیں. جھوٹے مقدمات بنائے گئے پوری PMLN کی لیڈرشپ کے خلاف، اور ان مقدمات کو اب جو ہے وہ ان کے ترجمان ہیں، وہ اب جو ہے وہ روز پریس کانفرنس کرتے ہیں ججز کو پریشرائز کرنے کے لیے. قوانین جو ہے اس میں ترامیم لا رہے ہیں. اب ایک ترمیم لا رہے ہیں کہ جی اگر 9 مہینے میں کیس کا فیصلہ نہ ہو تو پھر جج سے پوچھا جائے گا کہ فیصلہ کیوں نہیں ہوا. یہ فروغ نسیم صاحب جو بڑے پرانے ایجنٹ ہیں، جو بڑے پرانے جو ہے وہ طاغوتی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، ان کی ساری ان کی جو ہے وہ پریکٹس انہی کاموں میں جو ہے وہ گزری ہے شریف پیرزادہ صاحب کے بعد. تو اس قسم کے جو ہے وہ اب قانون جو ہے وہ لا رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جب لاہور میں جو ہے وہ بم دھماکہ ہوا، دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا، اور اس وقت معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کتنے لوگ زخمی ہیں، کتنے لوگ جو ہے وہ خدا نخواستہ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. اس وقت اس ملک کا وزیر اعظم کیا کر رہا تھا؟ یعنی یہ قوم کو بتانا چاہیے کہ قوم کیوں مہنگائی میں مر رہی ہے، کیوں جو ہے وہ ہمیں IMF کے پاس اپنی جو ہے وہ اکانومی گروی رکھنی پڑ رہی ہے، کیوں آئے دن ایک نہ ایک بحران ہے. اگر ادویات کا بحران ختم ہوتا ہے تو چینی کا شروع ہو جاتا ہے، چینی کا ختم ہوتا ہے تو آٹے کا شروع ہو جاتا ہے، آٹے کا شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے پیٹرولیم کا شروع ہو جاتا ہے. یعنی ہر وقت جو ہے وہ پورا ملک، پوری قوم بحرانی کیفیت میں کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی حکومت ہی نہیں ہے. وزیر اعظم جو ہے وہ تو ایک ہی کام کر رہا ہے. جب یہ لاہور کا دھماکہ ہوا تو وزیر اعظم اپنے گالی گلوچ بریگیڈ کو لے کے بیٹھا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں. کوئی اور میٹنگ جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ پابندی سے نہیں ہوتی جتنی ان لوگ، اور پھر بیٹھ کے خود وزیر اعظم ان کو بتاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے گالیاں دینی ہے، کس طرح سے آپ نے اسکینڈلائز کرنا ہے. باقاعدہ ان کو جو ہے وہ سمجھایا جاتا ہے، ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے، اور ان کو جو ہے وہ جو کووڈ میں جو پیسہ، جو امداد جو ہے وہ دی گئی، غیر ملکی امداد، اس میں سے ان لوگوں کو جو ہے وہ ماہانہ پیسے دیے جاتے ہیں. یعنی گالیاں وہ دیتے ہیں اپوزیشن کو، سیاسی ایجنڈا وہ ان کا پورا کرتے ہیں، اور پیسے جو ہے وہ کووڈ میں جو امداد ملی ہے، یہ کوئی تقریباً جو ہے وہ 1 ارب کے قریب وہ ایک ڈاکومنٹ ہے، ہم اس کو پارلیمنٹ میں اٹھا رہے ہیں. 1 ارب کے قریب جو پیسہ ہے وہ ان ایسے لوگوں میں تقسیم کیا گیا ہے جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، جو ان کا گالی گلوچ بریگیڈ ہے. تو یہ سارے لوگ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جس طرح سے انہوں نے اس ملک کی تباہی کی ہے، اور جس طرح سے گھٹیا لیول پہ بھی جا کے انہوں نے، جس طرح سے میں نے بات کی ہے، کرپشن کی ہے، لوٹا ہے انہوں نے عوام کو، تو انشاءاللہ تعالی ان کا اب حساب جو ہے وہ ہونے کا وقت جو ہے وہ آیا چاہتا ہے انشاءاللہ. پاکستان مسلم لیگ نون اس کے اوپر بہت واضح ہے، بلکہ باقی سیاسی جماعتوں کا بھی بڑا واضح سٹانس ہے کہ اس وقت 73 کا آئین جو ہے وہ ایک متفقہ آئین ہے. اس کے اوپر چاروں اکائیاں جو ہے وہ متفق ہیں. ایک قومی کنسنسس سے بنا ہوا آئین، اس سے اگر آپ باہر نکلیں گے
تو پھر شاید قومی کنسنسس جو ہے وہ ہو نہ پائے اور ملک جو ہے وہ کسی ایک اور جو ہے وہ بحرانی کیفیت کی طرف جو ہے وہ چلا جائے۔ صدارتی نظام اس ملک میں تقریباً 35 سال تو صدارتی نظام رہے ہیں، 10 سال ایوب رہا ہے، 4 سال یحییٰ خان صاحب رہے ہیں، 11 سال ضیاء الحق رہے ہیں، مشرف جو ہے وہ 9 سال 10 سال رہا ہے۔ تو یہ کون تھے؟ یہ صدر ہی تھے نا۔ سارے اختیارات جو ہے وہ ایک آدمی میں تھے، ایک آدمی میں، کوئی پارلیمنٹ نہیں تھی، کسی کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ تو پھر اگر بھلائی ہونی ہوتی اس طریقہ کار سے تو پھر ملک آج جو ہے وہ آگے تک پہنچ چکا ہوتا۔ اس ملک کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آئین جو ہے وہ اس میں کون سا پارلیمانی نظام ہے یا صدارتی نظام ہے۔ اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ آئین کے اوپر عمل ہو۔ آئین کے اوپر عمل نہیں ہوا۔ ان 74 سالوں میں آئین کو بار بار توڑا گیا۔ پہلے تو 25 سال بنایا ہی نہیں گیا، اس کے بعد اگر نصیب ہو گیا، قوم متفق ہو گئی، اور یہ بلا شبہ کارنامہ جو ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو کا ہے، اور اس وقت جو باقی قائدین تھے، مفتی محمود صاحب تھے، شاہ احمد نورانی صاحب تھے، یہ ان بزرگوں کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ایک متفقہ آئین اس قوم کو دیا۔ اگر اس آئین کے اوپر عمل ہوتا، تمام ادارے جو ہے وہ اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام کرتے، تو آج ملک جو ہے وہ بہت آگے جو ہے وہ بڑھ چکا ہوتا، ترقی یافتہ سے ترقی پذیر ہو چکا ہوتا۔ لیکن خرابی یہی ہوئی کہ آئین کو بار بار ہیلڈ ان ابیس کیا گیا، آئین کو توڑا گیا۔ اس میں کوئی نظام بدلنے میں نہیں، آئین کے اوپر پابندی کرنے میں اور آئین کے اوپر عمل کرنے میں اس ملک کی جو ہے وہ بہتری ہے۔ یہ بتائیے گا، وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے آفر کی ہے کہ نواز شریف صاحب اگر کس تاریخ کو واپس آنا چاہیں تو میں اپنی جیب سے جو ہے وہ ٹکٹ کے پیسے دوں گا۔ اس آفر کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، کتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں؟ دیکھیں، سنجیدگی سے اب اس کی بات کو کیا لینا ہے، اس کی کیا اوقات ہے، اس کی کوئی اوقات جو ہے، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ میں اس طرح کی بات کروں۔ اس کی جو اوقات ہے وہ راولپنڈی کے ہر فرد کے پاس ہے کہ یہ کتنا بڑا کوئی جو ہے وہ یہ گھرانے سے ہے یا کتنا بڑا جو ہے یہ سیاسی طور پہ یہ میاں نواز شریف کے قدموں کی طفیل، میاں نواز شریف کی خوشامد کر کر کے اس کی آپ وہ تقاریر نکالیں جو یہ میاں نواز شریف کے سامنے اس کے سامنے کیا کرتا تھا، اس کی وہ تصویریں نکالیں جب یہ میاں نواز شریف کے بوسے لیتا تھا۔ تو یہ تو ایک ایسا بدبخت انسان ہے کہ جب بھی وہ اسے موقع ملتا ہے وہ اتنی گھٹیا گفتگو کرتا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کسی بھی فرد کو جو ہے وہ زیب نہیں دیتی۔ لیکن اسے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میاں نواز شریف کو وہ ٹکٹ دے کے جو ہے وہ واپس لانا چاہتا ہے، میاں نواز شریف انشاءاللہ تعالی یہ ان کا ملک ہے۔ یہاں پہ لوگوں نے انہیں 3 بار بطور وزیر اعظم منتخب کیا ہے، لوگوں نے ان کو بے پناہ عزت اور پیار دیا ہے۔ وہ بھی اپنے ملک سے اور اپنی قوم سے پیار کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ضرور آئیں گے، اور جب بھی انہوں نے آنا ہوا وہ اس ڈیٹ کو خود اناؤنس کریں گے۔ یہ مجھے یا کسی اور کو اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور نہ ہی شیدہ ٹلی صاحب کو اس بارے میں زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔